محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، کیونکہ موسم کا پھل میٹھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گل ویلے دی چنگی لگ دی ہے، تو کیونکہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، تو یہ کیونکہ دن اور مہینے حج کے چل رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آج کے خطبے میں فضائل حج کے حوالے سے چند باتیں سنائیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ایک طرف ہے یعنی رکاوٹیں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ کرونا کا رونا بنا کر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے، مگر اہل عشق وہ ان ویزوں کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ حضور ہر وقت ان کے سینوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مدینہ شریف میں دھڑکتے ہیں، مکہ شریف میں دھڑکتے ہیں۔ ہم ان پابندیوں کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ اہل نظر اور اہل عشق جو ہیں فرمایا کہ ان کی ہر وقت مکہ اور مدینہ شریف میں حاضری ہی رہتی ہے۔ تو حضرات محترم، فضائل حج کے حوالے سے بندہ نہ چیز چند باتیں عرض کرے گا۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کے اندر جو باب ہے، باب کا نام ہے باب وجوب الحج و فضل ہی، حج کے وجوب کا باب اور اس کی فضیلت کا باب، اور پھر دلیل کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج لازم ہے، فرض ہے، ہر بندے کے لیے نہیں بلکہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ شخص کہ جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، فرمایا اس بندے پر حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا وہ شخص جو انکار کرے پس بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، عالمین سے بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی منکر ہے تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، اور کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ نفع نقصان بندے کا ہے، رب کا کوئی نفع نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بندوں کے فوائد کے لیے، بندوں کے نفع کے لیے بیت اللہ شریف کا حج فرض قرار دیا۔ اللہ فرمایا کوئی انکاری ہے، کوئی منکر ہے تو اس سے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی منکر ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اگر کوئی بیت اللہ کی حج کو فرض مانتا ہے اور پھر کرتا ہے تو اس میں اس بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو حضرات محترم، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ حج کا لفظ ہم بول دیتے ہیں مگر ہمیں حج کے لفظ کے معنی کا پتہ نہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے، حج کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جب بندہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ارادہ کرتا ہے نا، تو پھر حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ اور پھر اس کی شرط فرمایا احرام ہے، اور اس کے ارکان وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارت ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، سبحان اللہ تو کیا دیں یار، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور اس کے فرض ہونے کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر بندے پر فرض ہے، نہیں نہیں، شریعت کے اندر ظلم نہیں ہے، شریعت کے اندر جبر نہیں ہے، شریعت وہ حکم نہیں دیتی کہ جس میں بندے کے پاس جس کی طاقت ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا ہم ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ پھر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بیچارہ قیام ہی نہیں کر سکتا، تو شریعت کیا کہتے ہیں؟ قیام لازم ہے، حالانکہ نماز میں قیام تو فرض ہے، مگر شریعت ظلم نہیں کرتی۔ ایک بندہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے، سجدہ نہیں کر سکتا، مگر شریعت اس پر جبر نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے تو آ تو صحیح نا، تو اشارہ تو کر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا اس رب کائنات کا کام ہے۔ شریعت کے اندر ظلم نہیں، شریعت کے اندر جبر نہیں۔ اگر ظلم ہوتا، جبر ہوتا تو شریعت کہتی تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں، تم کنگال ہو یا امیر ہو، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، تم پر بس حج فرض ہے، حج کرو۔ ایسی ہرگز بات نہیں۔ اللہ رسول اپنے بندوں پر مہربان ہیں، شریعت جو ہے اپنے ماننے والوں پر مہربان ہے۔ اسلام کے اندر نرمی ہی نرمی ہے۔ وہ باقی ادیان ہیں کہ جن کے اندر ظلم ہے، ستم ہے، غریب کی کوئی ویلیو نہیں، جس کے پاس طاقت نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ دوسرے دین ہیں۔ شریعت کے اندر فرمایا کہ ہر انسان کی طاقت کے مطابق احکام رکھے گئے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو، ایک ٹائم کا نہ ہو، یا اتنا ہو کہ بس وہ بچوں کا گزارا کر سکتا ہو، اور پھر حج کے جو اخراجات ہیں، ویزے کے پیسے ہیں، وہاں جا کے رہائش کے پیسے ہیں، اخراجات ہیں، واپس آنے تک بچوں کے اخراجات ہیں۔ فرمایا جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، شریعت کہتی ہے تم پر کوئی حج فرض نہیں ہے، تم یہاں فرمایا کہ اللہ اللہ کرتے رہو، تمہیں اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جن کے پاس طاقت ہے یہ سارے اخراجات موجود ہیں اور مالک نصاب ہے، شریعت کہتی ہے کہ اب تم پر ایک بار حج کرنا فرض ہے، اگر تم حج نہیں کرو گے تو پھر رب کے دربار میں تم گناہ گار ٹھہرو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے پیچھے تم 6 ماہ کے جو ہے قافلے کے ساتھ جا رہے ہو، تم تبلیغ کر رہے ہو، تم جماعت کا کام کر رہے ہو، مگر پیچھے تمہارے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو 6 ماہ کیسے گزارا ہوگا؟ اور پھر باقی معاملات بھی تو ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو پھر پیچھے نظام اللہ چلائے گا۔ حالانکہ تفسیرات احمدیہ کے اندر موجود ہے، تفسیر کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک فرمایا کہ حقوق العباد مقدم علی حقوق اللہ، فرمایا بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کے حقوق پر مقدم ہیں،
بندوں کے حقوق پہلے ہیں، اللہ کے حقوق بعد میں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ کے فرائض ادا کرو۔ اب بندوں کے حقوق تو وہ ادا نہیں کر رہا، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، اور یہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بستر باندھ کر جو ہے کالے توے اٹھا کر، چین کے کالی اٹھا کر یہ بھاگا پھرا اور دین کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حقوق العباد، یعنی تفسیر کے اندر موجود ہے، فرمایا شریعت مفہوم یہ ہے کہ حقوق العباد مقدم علی حقوق اللہ، بندوں کے حقوق وہ مقدم ہیں رب کے حقوق پر۔ تو پتہ چلا یہ تبلیغ کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ رب کے حکم کے منکر ہیں۔ پہلے بیوی بچوں کا خیال کرے، بندوں کے حقوق پہلے ہیں۔ اب دیکھو شریعت کہتی ہے کہ یہ حج ایک بار فرض ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ حرمین شریفن جائے اور وہاں کی اخراجات اور پھر وہاں سے واپس آنے تک، فرمایا بیوی بچوں کے اخراجات جس کے پاس موجود ہوں اس پر شریعت کہتی ہے کہ تم پر حج فرض ہے، اور عورت اکیلی نہیں جا سکتی۔ آج کل یہ جو یعنی حج کے جو ایجنٹ ہیں جو ویزا دیتے ہیں حج عمرے کا، وہ عورت کے ساتھ فرضی بھائی بناتے ہیں، عورت کے ساتھ فرضی رشتہ بناتے ہیں اور پھر ان کو روانہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا ایسا کرنا سخت گناہ ہے کہ وہ کسی کی بہن ہے اس کو سگی بہن لکھ دینا، محرم رشتے بنا دینا، وہ کسی کی ماں ہے فرمایا کہ اس کو ماں لکھ دینا کہ یہ اس کی ماں ہے سگی۔ فرمایا ایسا کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ عورت نے اگر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو عورت کے ساتھ فرمایا اس کا شوہر ہونا ضروری ہے یا کوئی محرم رشتہ جو ہے فرمایا وہ ہو، پھر عورت جا سکتی ہے، ویسے اکیلی عورت نہیں جا سکتی ہے۔ اور پھر حج فرض کب ہوا؟ علامہ قرطبی نے ذکر کیا کہ بعض لکھا کہ حج 5 ہجری میں فرض ہوا، کا مختلف اقوال ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ کب؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ ماہ رمضان شریف کے بقیہ دن فرمایا شوال ذی قعدہ کے مہینے حضور نے مدینہ طیبہ میں بسر کیے، اور پھر ماہ ذی الحج میں حجاج کا ایک قافلہ روانہ ہوا۔ جب ذی الحج کا مہینہ آیا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تیار کیا۔ وہ قافلہ کتنا تھا؟ فرمایا 300 افراد پر مشتمل تھا، 300 صحابہ تھے۔ فرمایا کہ ان کا امیر کس کو بنایا؟ فرمایا ان کا امیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ فرمایا خلیفہ اول کو امیر مقرر کیا گیا، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے اس قافلے کو 20 اونٹ عطا کیے، 20 اونٹ عطا کیے، اور ان کے گلے میں جو کلادے جو گھنٹیاں ڈالی گئی وہ حضور نے خود تیار کی، اپنے دستے مبارک سے تیرے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھنٹیاں وہ کلادے خود تیار کیے اور ان اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے۔ جب حجاج کا یہ قافلہ یہ کارواں حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوا تو پیچھے سورۃ برات نازل ہو گئی، جس کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ سورۃ توبہ نازل ہو گئی۔ سورۃ توبہ جب نازل ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی،
اور ان کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کو کل عدم قرار دیا گیا۔ جو معاہدے ایک مدت تک معین تھے ان کے لیے حکم دیا کہ جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جن کے لیے مدت معین نہ تھی ان کے لیے 4 مہینوں کی میعاد مقرر کی گئی، تاکہ اسی اثنا میں لوگ اپنے گھروں کو باخیریت لوٹ جائیں۔ جب یہ 4 مہینے پورے ہو جائیں گے تو معاہدہ ختم تصور کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں کئی دیگر احکام بھی تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا، اور وہ آئے، حضور نے ان کو حکم دیا کہ وہ حج کے لیے جائیں۔ جب میدان عرفات میں تمام لوگ جمع ہو جائیں تو اس وقت سب کو یہ سورت پڑھ کر سنائیں۔ تو سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی اونٹنی عطا فرمائی، فرمایا آج سواری میری ہوگی، سوار مولا علی ہوں گے۔ حضور نے اپنی خاص اونٹنی عطا فرمائی، ذاتی جو اونٹنی تھی۔ فرمایا کہ پھر آپ روانہ ہوتے ہیں تو قافلہ تو پہلے روانہ ہو چکا تھا، پیچھے اونٹنی پر تیز سے جاتے ہیں تو مقام عرج، اور ایک قول کے مطابق مقام دجنان، مقام عرج یا مقام دجنان پر فرمایا ملاقات ہو گئی۔ وہ قافلے والے کھڑے تھے، صبح کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی، مصلی پر کون کھڑے تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی دور سے سواری آتی ہوئی دیکھی، صحابہ نے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ فجر کی نماز سفیدی میں پڑھتے تھے۔ سفیدی میں آج ہمارے کچھ نوجوان، کچھ بزرگ، کچھ بوڑھے کہتے ہیں اے سورج نکلن دے قریب ہے، حالی فجر نماز کو نہیں پڑھی۔ فرمایا سفیدی میں پڑھنا مستحب ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس کے لیے صرف طلوع فجر سے آدھا گھنٹہ کافی ہے، پہلے جماعت کرا دی جائے تاکہ سوئے ہوئے ڈھیلے ڈھالے لوگ بھی پہنچ جائیں۔ سفیدی میں دور سے آتے ہوئے اونٹی کو جب دیکھا، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، صحابہ نے کہا رک جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا رک جاؤ، لگتا ہے حضور خود تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اونٹنی جو سرکار کی تھی، سب نے کہا یہ اونٹنی تو سرکار کی ہے، لگتا ہے حضور خود جلوہ فرما ہو رہے ہیں، رک جائیں، انتظار کیجئے۔ اور یہ ہو سکتا ہے حضور خود ہیں تو پھر ہم یہ نماز حضور کے پیچھے پڑھیں گے۔ لیکن جب اونٹنی قریب آتی ہے تو دیکھا کیا گیا، اونٹنی مصطفیٰ کی ہے، سواری مصطفیٰ کی ہے، سوار مولا علی ہیں۔ تو جب قریب آتے ہیں، اترتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا امیر او مامور، پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور یعنی مقتدی بنا کے بھیجا ہے؟ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور؟ یعنی حضور کا کیا حکم ہے؟ پہلے مجھے حضور نے امیر بنا کے بھیجا ہے، تو اب کہیں کوئی حکم تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ یعنی خوشی اور رضا سے پوچھ رہے ہیں آپ امیر بن کے تشریف لائے ہیں یا مامور؟ قربان جاؤں اہل سنت کے عقیدے پر، اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا امیر او مامور، آپ امیر ہیں یا مقتدی ہیں، مامور ہیں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا لا، میں امیر بن کے نہیں آیا، بل مامور، میں تو تمہارا مقتدی بن کے آیا ہوں۔ حضور نے مجھے آپ کا مقتدی بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ
جو ہے عرض کیا کہ سورۃ توبہ نازل ہو گئی ہے، اور میری آمد کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ جا کے ان قافلے والوں کو یہ احکام سنائیں، تاکہ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں فرمایا کہ سارے قافلے والوں کو احکام بتاتے رہیں، اور عرفات کے میدان میں بھی جب حاجی جمع ہو جائیں تو سب کو یہ سورت پڑھ کر میں سناؤں، تاکہ سب کو احکام سے آگاہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایام حج میں ہر روز ہر مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین کو ان مسائل سے آگاہ کرتے جن کی اس روز فرمایا کہ یعنی فرضیت نازل ہوئی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جن احکام کو حضور کے حکم کے مطابق لے کر آئے تھے، انداز کیا تھا، تلاوت مولا علی کرتے تھے، ان آیات کی ترجمہ تشریح صدیق اکبر فرماتے تھے، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت امام احمد اپنی مسند میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، حضور نے جب مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں حج ادا کرنے کے لیے بھیجا تو 4 باتوں کے اعلان کا حکم فرمایا۔ کتنی؟ 4 باتوں۔ ایک کیا تھی؟ فرمایا پہلی بات تو یہ تھی کہ مومن کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں کون جائے گا؟ بولیے یار۔ جنت میں صرف مومن جائے گا، کافر نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ فرمایا کوئی مرد یا عورت ننگے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ پہلے کافر ننگا طواف کرتے تھے نا، فرمایا کہ ننگے آج کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ میں طواف نہیں کر سکے گا۔ تیسری بات یہ تھی جس کے ساتھ حضور کا کوئی وعدہ ہے، جب اس کی مدت پوری ہوگی وہ وعدہ خود بخود کل عدم قرار پائے گا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی کوئی اجازت، صرف کلمہ گو مسلمان حج کر سکیں گے، کوئی کافر کوئی منکر جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حکم نازل ہوا۔ آج یعنی کافروں کو کبھی وہ شہزادی کافروں کے جھنڈوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے تلووں کو چومتے ہیں، کبھی